سورۃ النور کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو اس سے خود ظاہر ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال کے رکھیں اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت ہرگز ظاہر نہ کریں مگر ان چند لوگوں کے سامنے، لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامن کے سامنے، او آبائہن، اور باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے خامن کے باپ کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامن کے بیٹوں یعنی ستیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا عام مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان باندیوں کے سامنے جن کی وہ مالک ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مست اور سیدھے مردوں کے سامنے جو اس کی رغبت نہیں رکھتے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کی پوشیدہ باتوں پہ ان کو مطلع نہیں ہوئے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو زور سے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جانی جائے وہ جو چھپی ہوئی ہے ان کی زینت، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب توبہ کرو اللہ کے سامنے اکٹھے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔
اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں اس کے آخری حصے کا تذکرہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ یہاں سے لے کر آخر آیت تک اللہ پاک نے 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم تو عورتوں کی زیب و زینت کے متعلق ہی ہے، جس کے متعلق گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک عورت کو انتہائی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عورت ایک قیمتی اثاثہ ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ گھر کے اندر انسان بہت ساری چیزیں گھر میں سامنے رکھتا ہے، لیکن جو انتہائی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ عورت بھی ایک انتہائی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی کامیاب چیز ہے، عزت والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی پوشیدہ ہو۔ چنانچہ اس کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا، اپنی زیب و زینت کو بھی ظاہر نہ کرے، اپنا چہرہ بھی کسی کے سامنے نہ کھولے، ہاتھوں پاؤں کو بھی غیر محرم سے محفوظ رکھے، بالخصوص جب کہ فتنوں کا اندیشہ ہو۔ اور اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ عورت اپنے پاؤں کو بھی زمین پہ زور سے نہ رکھے، یعنی جب پاؤں کے اندر کوئی ایسا زیور پہنا ہو، پازیب پہنی ہو یا کوئی اور چیز جو اس کو اجازت ہے پہننے کی، وہ اس نے پاؤں میں پہنا ہو، اب وہ زیور بجتا ہو، وہ آپس میں ٹکرا کے آواز نکالتا ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کے تیز چلنے سے یا زور سے پاؤں رکھنے سے اس کی آواز آتی ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورت اپنے اس زیور کی آواز کو بھی چھپائے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں کو اس طرح زور سے زمین پہ نہ مارے کہ اس کی مخفی زینت وہ ظاہر ہو جائے، اس کی پوشیدہ زیب و زینت وہ سنائی دینے لگ جائے، وہ سامنے آنے لگ جائے۔ اس سے بھی عورت کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آپ اسی حکم سے اندازہ لگا لیں کہ جب عورت کو پاؤں کے زیور کی آواز بھی چھپانے کا حکم ہے تو خود اس عورت کی آواز کا کیا حکم ہوگا، اس کی اپنی آواز کا کیا حکم ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کا اذان دینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ اس کا بھی پردہ ہے۔ مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر وہ اذان دے عام حالات کے اندر، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ وہ اپنی آواز کو چھپائے۔ اب مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے، خواتین کو ابتدائے اسلام کے اندر اجازت تھی، پھر ان کو منع کر دیا گیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے روک دیا، لیکن جب اجازت تھی تب بھی مردوں کو حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر امام صاحب سے کوئی لغزش ہونے لگے، امام صاحب کوئی رکعت بھولنے لگے، بیٹھنا تھا کھڑے ہونے لگے یا کھڑے ہونا تھا بیٹھنے لگے، تو مردوں کا حکم کیا ہے کہ وہاں اللہ اکبر کہہ دیں یا سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ غلطی ہونے لگی ہے، وہ اس کو درست کر لیں۔ لیکن عورت کو حکم کیا ہے، اگر عورت پیچھے صف میں ہو اور کوئی مرد لقمہ نہ دے، عورت کو لقمہ دینا پڑے، تو اس کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پہ اپنا ہاتھ یوں مارے، اس کی آواز سے پتہ چل جائے کہ کوئی غلطی ہونے لگی، اپنی آواز نہ نکالے، یعنی آواز کو بھی وہ چھپا کے رکھے۔ اور میرے محترم دوستو، اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قریب ہوں، ہم کتنا دور ہو گئے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو ہمیں مجبوراً برداشت کرنی پڑ رہی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم شوقیہ سنتے ہیں۔ عورتوں کی محفل نعت ہو رہی ہے، اب وہاں اسپیکر لگے ہوئے ہیں، آوازیں باہر نکل رہی ہیں، اور اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ثواب کا کام ہو رہا ہے اور بہت ہمیں اجر مل رہا ہے۔ اور پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کی آواز کا اتنا پردہ کیا گیا ہے اور اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ بھی چھپی رہے، تو چہرے کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ حضرات جو کہتے ہیں جناب چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ اسی حکم سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جب پاؤں کے بجنے والے زیور کو بھی اللہ فرماتے ہیں وہ بھی چھپا کے رکھو، چوڑیوں کی جھنکار جو ہے وہ بھی سامنے نہ آئے، وہ بھی چھپی ہوئی ہو، تاکہ اس سے بھی کسی کے دل میں فتنہ پیدا نہ ہو۔ تو خود عورت کی آواز اور پھر اس کا چہرہ جو کہ تمام محاسن کا مرکز ہے، یہ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک اس پہ تو پابندی لگائیں کہ پاؤں کے زیور کی آواز نہ نکلے اور چوڑیوں کی آواز نہ نکلے اور زیور بجنے کی آواز نہ آئے اور خود عورت کی آواز نہ آئے، اور اللہ پاک کہے کہ جناب چہرہ کھلا رکھے، یہ عجیب سی بات لگتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں پردے میں داخل ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ اصل معاملہ ہے ماحول اور سوسائٹی کے اچھا ہونے کا۔ خیر القرون جو بہترین زمانہ تھا، اس میں جب اس قدر اہتمام تھا پردے کا، تو جو شر القرون ہے، بدترین زمانہ ہوگا جس میں فتنہ عام ہوگا، اس میں تو پردہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کراچی میں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے لکھا ہے وہ کسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک بی بی جی اس نے برقع پہنا ہوا باقاعدہ، اور گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی، اور ٹرین میں ویسے ہی گرمی ہو تو پھر اور زیادہ گرمی ہو جاتی، اور برقع اس نے پہنا ہوا لیکن چہرہ کھولا۔ تو حضرت فرماتے میں نے اس سے جا کے کہا بی بی آپ کو سردی لگ رہی ہے شاید؟ تو وہ کہنے لگی مولوی صاحب دماغ خراب ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینے نکل رہے ہیں اور آپ مذاق کر رہے ہیں۔ کہتے میں مذاق نہیں کر رہا، آپ نے جو کپڑوں کے اوپر برقع پہنا ہوا ہے سردی کی وجہ سے ہی پہنا ہوا ہے، کہ جب چہرہ جو کھلا ہے تو پھر پردہ تو ہے کوئی نہیں، تو پردہ نہیں ہے تو باقی برقع تو صرف آپ نے سردی کے لیے پہنا ہے، کہ شاید آپ کو سردی لگ رہی ہے اس لیے آپ نے پہن لیا۔ تو میں اس لیے پوچھنے آیا کہ اگر سردی لگ رہی ہے تو کوئی گرم چادر دے دوں۔ تو اگر چہرہ ہی چھپا ہوا نہیں ہے تو باقی برقع یا باقی چادر جو اوڑھی ہوئی ہے وہ تو صرف سردی کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے کہ پاؤں کی جھنکار بھی سامنے نہ آئے، چوڑیوں کی آواز بھی سامنے نہ آئے، زیور کے بجنے کی آواز بھی نہ آئے، اپنی عورت کی آواز بھی پوشیدہ ہونی چاہیے، تو چہرے کا پردہ بھی بالخصوص ضروری ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں چھپانا، اور اسی میں علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ برقع یا چادر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو خود پرکشش نہ ہو، ایسا مزین برقع اور ایسی مزین چادر جو اوڑھی تو پردے کے لیے ہے لیکن وہ خود اس طرح کی پرکشش ہے کہ وہ خود کھینچتی ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف دیکھے۔ یہ عورت کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، سادہ برقع یا اوپر سادی چادر اوڑھے تاکہ کسی غلط آدمی کا میلان ہونے بھی لگے تو وہ یہ دیکھے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، وہ اپنی نظریں خود پھیر۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ان کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ ہے، عفت و پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحیم اور کریم ذات ہماری عزتوں کا محافظ ہے، ہمارے ناموس کا محافظ ہے، ہمارے نسب اور نسل کا محافظ ہے۔ اللہ پاک کے اصول اور ضابطے وہ اٹل اور پکے ہیں، ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت اور اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پہ مت ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ اس سے معلوم کی جا سکے وہ جو چھپی ہوئی پوشیدہ زینت ہے۔
وہ معلوم ہونے لگ جائے، ایسا بھی نہ کرے۔ یہ سارے احکامات بیان کیے۔ اب ظاہر ہے انسان ہے، ان احکامات میں کمی تو رہے گی۔ 100% اللہ کے احکامات پورا کرنا وہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یقیناً اس میں کمیاں ہوں گی۔ تو ان کمیوں کے لیے اللہ پاک نے راستہ کیا دیا؟ توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کے سامنے سب توبہ کرو۔ یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم، اب سب کو اکٹھا حکم ہے، توبو، تم سب توبہ کرو اللہ کے ساتھ۔ اور توبہ کیا ہے؟ کہ صحیح راستے پہ چلتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہو جائے اس پہ ندامت اور شرمندگی۔ توبہ ندامت کا نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے توبۃ الندم، توبہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ انسان غلطی ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے 100% پردے پہ عمل یہ انسان سے نہیں ہو سکے گا، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اب اس پہ دلائل دینے لگ جانا، اس پہ سہارا لینے لگ جانا، اور جی نہیں کوئی بات نہیں جی، اتنی سختی نہیں ہے جی، اور فلاں نہیں، اس طرح کی باتیں، یہ میرے بھائیوں شیطانی وساوس ہیں۔ جب شیطان سے غلطی ہوئی تھی تو اس نے اپنے دلائل دینے شروع کر دیے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اب غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، توبہ کر لیتا تو جان بچ جاتی، لیکن اس نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ میں رائٹ پہ ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، انا خیر من، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو غلطی اور گناہ اور حکم عدولی کے بعد اس کے دلائل تلاش کرنے لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، وہ اللہ نے جس درخت سے منع کیا تھا وہ کھایا گیا۔ اب اس پہ انہوں نے دلائل تلاش کرنے کی بجائے، حجتیں کرنے کی بجائے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم ظالم بن جائیں گے۔ ان الفاظ سے اللہ کو راضی کیا، اتنا روئے اور اتنی ندامت اور توبہ کی، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا خلیفہ بنا دیا، اللہ نے اپنا نائب بنا دیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، توبہ اور ندامت اور شرمندگی یہ غلطیوں کے بعد ہے۔ تو جب پردے کے معاملے کے اندر، شرم و حیا کے معاملے کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ دلائل تلاش کرنے کی بجائے یوں کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے 100% عمل نہیں ہو سکا۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اس میں خطاب مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی ساتھ ہی شامل ہیں، سب توبہ کرو۔ اور اس توبہ سے کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل جائے اور دنیا آخرت کے تمام شرور سے حفاظت ہو جائے، اس کا نام فلاح ہے۔ ساری بھلائیاں مل جائے، سارے شرور سے پناہ مل جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور یہ فلاح ملے گی توبہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے احکامات کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے، جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں بے بس ہو جائے وہاں توبہ کرے، وہاں اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو یہ سارے احکامات اللہ پاک نے پردے کے اسی لیے بیان فرمائے، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو، ہمارے نسب اور نسل کی حفاظت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے ان تمام احکامات کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.